الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث منسوب ہے۔ ہمارے اہل سنت کے علماء کرام اور ان کے محدثین نے بھی اپنی کتب احادیث میں اس کو نقل کیا ہے، اور شیعوں نے بھی۔ وہ اس حدیث کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، اور جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہوتی ہے وہ مرتا ہے تو شہید مرتا ہے۔ میں جلدی ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ بہت لوگوں کی موت کو شہادت کہا گیا ہے، لیکن ان سب شہیدوں کے احکام یکساں اور برابر نہیں ہوتے۔ مثلا الشہید لا یغسل ولا یکفن بل یدفن فی ثیابہ، جو راہ خدا میں شہید ہوتا ہے اس کو غسل بھی نہ دو، کفن بھی نہ دو، بلکہ انہی خنالود کپڑوں میں اس کو دفنا دو۔ الحمدللہ ہم سب محب اہل بیت ہیں، یعنی ہم میں سے اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے اس حدیث پر عمل کریں، غسل بھی نہ دیں، کفن بھی نہ دیں، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں فوت ہو گیا ہے، کپڑے خنالود ہیں، ایسے لے جا کے ایچ کے قبرستان میں اس کو دفن کر دیں؟ نہیں۔ ڈیلیوری کے دوران جو خاتون فوت ہو جائے اس کو بھی شہید کہا گیا ہے، اس کو بس وہ لیبر روم سے نکال کے اس کو دفن کر دیں خنالود کپڑے سمیت، نہیں۔ یہ ایک خاص شہید کا حکم ہے، وہ آدمی جو خدا، رسول، امام یا نائب امام کے حکم سے لڑی گئی جنگ میں اگلے محاذ پر دشمن کی تلوار، اس کا نیزہ یا تیر نگلے کے نتیجے میں وہی محاذ جنگ پر جو ہے نا وہ جان باق ہو جائے، اس شہید کا یہ حکم ہے۔ ایسے ہی میدان جنگ میں ہارٹ اٹیک ہو جائے، اس کا ایک توپ کی چلنے کی آواز سن کے بیچارہ ہارٹ اٹیک ہو جائے، اس پر یہ احکام لاگو نہیں ہوں گے؟ یا مثلا وہ شہدائے احد کچھ میدان احد میں شہید ہو گئے ہیں، جناب حمزہ ان میں سے ایک ہیں۔ کچھ وہی میدان جوہد میں شہید نہیں ہوئے تھے، زخمی ہو گئے تھے، ان کو مدینہ لایا گیا، علاج کرایا گیا، نہیں ہوئے تو جنت البقیع میں ان کی اجتماعی قبر ہے۔ وہ جو میدان جنگ میں شہید ہوئے جناب حمزہ وغیرہ، ان کا حکم اور ہے۔ زخمی حالت میں مدینہ لائے گئے، چند دن علاج کے بعد جانبر نہ ہو سکے اور وہ شہید ہو گئے، ان دونوں کا حکم مختلف ہے۔ ابھی ایک کرنل صاحب شہید ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ واقعی انہوں نے شہدائے کربلا کے ساتھ مشہور فرمائے، وطن کی حفاظت میں شہید ہو گئے۔ ابتدائی طور پر مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ شہید ہے، اس کو غسل دے یا نہ دیں؟ میں نے کہا بھائی یہ شہید ہے، بم دھماکوں میں، امام بارگاہوں میں، مساجد میں، جلوس کے دوران، وہ ٹارگٹ کلنگ میں، ہم سب کو شہید کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان سب کو غسل بھی نہ دو، کفن بھی نہ دو اور خنالود کپڑوں میں ان کو سپرد خاک کرو۔ نہیں، یہ باریک مسائل ہیں، ان کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ ادھر لائے گئے، ادھر ہمارے ذوالخانے میں سب جو ہے نا یہ لائیو جو ہے نا وہ جانی چاہیے۔ وہ آرمی کے آفیسر بھی ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ گولیاں لگی ہیں ان کی اس بازو میں بھی، اس بازو میں بھی، دماغ میں بھی، پٹی کھولتے ہیں تو جو ہے نا وہ پھر خون نہیں رکے گا۔ اچھا، میں نے کہا خون نہیں رکے گا، ان کی جان کو خطرہ ہے، تو شہید ہو گئے، نکلنے دو، خون نکلنے دو۔ کب تک نکلے گا؟ ٹینکر کے حساب سے تو نہیں ہے نا خون، اور دل بھی نہیں چل رہا، جی دل بھی نہیں چل رہا تو پمپ کرے گا۔ اچھا نہیں ہے،
بہت مشکل سے. اور پھر کہا شہید ہے جو شہید کا خون ہے وہ رشتہ رہتا ہے، رشتہ رہتا ہے. میں نے رات 11:30 بج رہے تھے، میں آیا اور میں نے کہا کہ اس سے جو ہمارے ادھر کام کرتے جب میں نے کہا کہ پٹی کھول دیں آپ. ایک بازو کی پٹی کھولی، کچھ گولی کا نشان تھا، کچھ بھی، کوئی خون ہی نہیں تھا، کوئی خون نہیں نکلا. دوسرے بازو کا کہا اس کو تو نہ چھیڑے نا، یہ زخم جو ہے نا بھیجا باہر نکل آئے گا. بھائی ہم غسل دے کے بھیجا کو اندر ڈالیں گے پھر باندھیں گے. بھائی کھولو. سر کا وہ کھولا، ادھر بھی کچھ بال تھے، کوئی خون وہ نہیں تھا، خون نہیں تھا. آرام سے ہم نے اس کو پورا، ہمارے وہ سید جعفر نے اس کو غسل دیا، کوئی خون جو ہے نا وہ نہیں نکلا. اچھا یہ تو بڑا لمبا ہو گیا جملہ محترزہ. جی من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. آل محمد کی محبت میں جو مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے. درجات کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے اس کو شہید کہا گیا ہے. یہ نہیں کہ اگر کوئی محب اہل بیت مرتا ہے تو اس کو کفن بھی نہ دو اور غسل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انہیں خون آلود کپڑوں میں آپ وہ دفنا دو. اسی طرح وطن کے دفاع میں ہمارے جو جوان شہید ہوتے ہیں ان کو غسل بھی دیا جانا چاہیے، کفن بھی دیا جانا چاہیے. اور یہ دماغ سے نکالیں. اچھا خاصا ذمہ دار آفیسر نے مجھے فون کر کے بتایا آغا صاحب یہ تو شہید ہیں، ان کو غسل دیں یا نہ دیں؟ میں نے کہا نہیں بھائی یہ وہ شہید نہیں ہے. اچھا یہ اس طولانی حدیث کا پہلا جملہ ہے. آخری جو جملہ ہے وہ یہ ہے من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. یہ آخری جملہ یہ ہے. اس سے پہلے ایک اور بھی ہے دشمن اہل بیت کے بارے میں. من مات علی بغض آل محمد یحشر یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آیس من رحمت اللہ. یہ بھی ہے اس سے پہلے. جس کے دل میں آل محمد کا بغض ہو اور وہ اس دنیا سے جائے، روز قیامت محشور ہوگا بین عینے ہے، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی ماتھے کے اوپر، پیشانی کے اوپر لکھا ہوگا، آپ کو سمجھانے کے لیے سٹیکر لگا ہوا ہوگا آئیس من رحمت اللہ. یہ بدبخت خدا کی رحمت سے مایوس ہے. اور آخر میں ہے من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. جس کے دل میں آل محمد کا دشمن کافر ہے، ناصبی کافر ہے. بہت سارے جائیں گے. کوئی جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے، ہم تو ایک کلیہ بیان کر رہے ہیں نا. اچھا یہ ایک بندے نے کتاب لکھی تھی شیعوں کے خلاف کتاب میں اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی توہین کی تھی. آیت اللہ محسنی نے وہ کچھ شیعوں کے خلاف لکھی گئی کتابوں کا جواب دیا تھا. ایک کتاب میں اس سے کہا تھا نام لے کے اے فلان تم نے اپنی کتاب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی توہین کی ہے. اہل سنت علماء کرام نے اسی نام کے ساتھ مستقل کتابیں لکھی ہے الامام الصادق کے نام سے. جندی نام کا نام آتا ہے، کویت کا ہے، پتہ نہیں سیکرٹری داخلہ تھا، وزیر داخلہ رہا ہے. اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کتاب لکھی ہے الصادق. کسی بھی اہل سنت کی کتاب میں جا کے امام جعفر ابن محمد، امام محمد باقر کے اس بیٹے کو ذکر کرو، ساتھ صادق ضرور لکھا ہوا ہوگا. جی آپ نے فرمایا اے فلان تم نے اپنی کتاب میں امام جعفر صادق کی توہین کی ہے. میں تمہیں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہوں گا. خود امام جعفر صادق کا ایک فرمان تمہیں سناتا ہوں. وہ فرمان یہ ہے ان اللہ لم یخلق خلقا انجس من الکلب. خدا نے وہ کتے سے زیادہ ناپاک کسی کو پیدا نہیں کیا. وَإِنَّ نَاصِبَنَا أَهْلِ الْبَيْتِ. ہم اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا وہ کتے سے بھی زیادہ ناپاک ہے.